ایسے وقت میں یا ربو تیرا ہی سہارا ہے۔ آج ہر جگہ ہے مسلم آفتوں کا مارا ہے، آفتوں کا مارا ہے۔ ایسے وقت میں یا ربو تیرا ہی سہارا ہے، ایسے وقت میں یا ربو ظلم و زور کا دریا جوش میں یقیناً ہے، ظلم و زور کا دریا جوش میں یقیناً ہے۔ ہو اگر تیری رحمت سامنے کنارہ ہے، ہو اگر تیری رحمت سامنے کنارہ ہے۔ ایک دو نہیں دسیوں سامنے مثالیں ہیں، ایک دو نہیں دسیوں، ایک دو نہیں دسیوں سامنے مثالیں ہیں، وقت کا ہر کے فتنہ جنگ اپنی ہارا ہے، وقت کا ہر کے فتنہ جنگ اپنی ہارا ہے۔ آج ہر جگہ ہے مسلم آفتوں کا مارا ہے، ایسے وقت میں یا ربو تیرا ہی سہارا ہے۔ رنج و غم پریشانی ابتلاء ربانی، رنج و غم پریشانی ابتلاء ربانی، صبر اس کا نسخہ ہے، ذکر رب سہارا ہے، صبر اس کا نسخہ ہے، ذکر رب سہارا ہے۔ آج ہر جگہ ہے مسلم آفتوں کا مارا ہے، ایسے وقت میں یا ربو تیرا ہی سہارا ہے۔ السلام علیکم۔ اب اس تلاوت تو آئیے حضرات، تقریری پروگرام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اب اس بزم کے پہلے مقرر میں محمد کلیم محمد زبیر کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد کلیم محمد زبیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے پیارے ساتھیوں اور اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ کرام، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ۔ پیارے رسول جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت تیار کی تھی، یہ وہ جماعت ہے جو روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل لوگوں کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کا مقدس گروہ وہ گروہ ہے جن کا ایمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی جس طرح صحابہ کرام نے ایمان لائے ویسے ہی ایمان لاؤ گے تبھی ہدایت یاب ہوگے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ صحابہ کرام سے خوش اور راضی ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہہ کر انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو بھی ان کے ذریعہ ایک مٹھی یا آدھا مٹھی کے برابر، ایک مٹھی یا آدھا مٹھی صدقہ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ صحابہ کرام کا پوری امت پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے دین کی جو امانت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی وہ پوری دیانتداری ایمانداری کے ساتھ امت کو پہنچا دی۔ یہی نہیں، آج ہم جس دین پر نازا ہے اور جو وراثتاً ملا ہے یہ صحابہ کرام کی جان و مال کی عظیم قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ یہی نہیں، صحابہ کرام نے دین کے لیے نہ صرف اپنے گھر کو چھوڑا بلکہ وطن چھوڑا، بلکہ اپنے اہل و عیال، مال و دولت، رشتہ داروں سب کو قربان کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی کو ریت پر لٹایا گیا، کسی کو تڑپا تڑپا کر سولی پر چڑھایا گیا، کسی کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر کے اس کو شرمناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ کسی نے اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیا اور صرف گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی۔ کوئی اپنی جان پر کھیل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر خود لیٹ گیا۔ انصاری صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجر صحابہ کے پناہ نہیں بلکہ آپ کے اپنے گھر اور کاروبار میں ان کو برابر حصہ دار بنا دیا۔ بتلائیے کیا فداکاری، کیا جانساری کی تھی۔ ایک مرتبہ کفار مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی ایلچی کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب وہ واپس کفار مکہ کے پاس گیا تو ان سے کہا، اللہ کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ کی درباروں میں ان کی وہ ہیبت و عظمت نہیں دیکھی جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے دلوں کے اندر دیکھی۔ وہ وضو کرتے تو ان کے وضو کے پانی پانے کے لیے ایک دوسرے صحابہ اپنے آپس میں لڑتے تھے۔ جب وہ تھوکتے تو ان کا لعاب زمین پر گرنے سے پہلے میرے نبی کے صحابہ اپنے بدن پر مل لیتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھی صحابہ کے دلوں کے اندر محبت رسول، یہ تھی ان کا قلوب میں عظمت نبی۔ اب آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اس خطیب کو بلانے سے پہلے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی بھائی کا نام چھوٹ رہا ہے اس حفلے میں تو ابھی آ کر اپنا نام درج کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی بھائی ہے وہ اس کو تقریر کرنا چاہتا ہے، اس کا نام چھوٹ گیا ہے
تو یہ حفلہ ختم ہونے سے پہلے وہ اپنا نام یہاں درج کروا سکتا ہے. جی وہ جو بعد میں آئے ہیں جن کا نام درج ہوا ہے وہ صرف محمد مسیح الحق ثانیہ کے ہیں. شمشاد احمد مطیع اللہ، حفیظ الرحمن محمد ابراہیم، افروز عالم، حیثیت علی، محمد توحید عبد الحکیم، مصباح الدین نظام الدین، محمد ریحان مبارک علی، سراج الدین عبد المعید، محمد اعظم محمد یوسف، محمد مسیح الحق. اب ان کے بعد اگر کسی کا نام چھوٹ رہا ہے تو ابھی اپنا نام درج کروا سکتا ہے. ان کے بعد میں شمشاد احمد مطیع اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنی تقریر کی وضاحت کریں. شمشاد احمد مطیع اللہ. ان کے بعد حفیظ الرحمن محمد ابراہیم آگے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، تشریف فرما اساتذہ اکرام، میں آج کی سالانہ انجمن میں جس موضوع پر بیان کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے عظمت صحابہ. پیارے رسول جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ اکرام کی جو جماعت تیار کی تھی، وہ یہ جماعت ہے جو اس روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل لوگوں کی جماعت ہے. صحابہ کرام کا یہ مقصد گروہ وہ گروہ ہے جن کے ایمان قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے. قرآن شریف میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یعنی جس طرح تمہارے صحابہ اسلام لائے اسی طرح تم بھی اسلام لاؤ. جس طرح تمہارے صحابہ نے اسلام قبول کیے تھے تم بھی اسلام قبول کر لو. تم بھی اسلام قبول کر لو، تبھی ہدایت یاب ہوں گے. صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین خود اعلان کرتا ہے وہ صحابہ کرام سے راضی اور خوش ہیں. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمیشہ کے لیے ان کے رضامندی کی خاطر ہمیشہ کے لیے رضامندی کا عطا فرما دیا. یہی نہیں اسلامی بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام نے ہمارے اسلام کی خاطر بہت گالیاں سہے، برائیاں سہے، لیکن اسلام کو پھیلاتے رہے. ہماری خاطر اسلام کو چھوڑنے کے لیے روانہ نہ ہوئے. اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کا پوری امت پر عظیم احسان ہے کہ انہوں نے ہماری خاطر اسلام کی خاطر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی. یہی نہیں، آج ہم جس دین پر نازا ہیں وہ ہمیں وراثتاً مل گیا ہے. وراثتاً ہمیں مل گیا ہے. صحابہ کرام اپنے مال و جان پر کھیل کر ہمارے لیے دین اسلام کو پھیلایا. یہی نہیں اسلامی بھائیوں، اپنے گھر اور مال و دولت سبھی کو چھوڑ دیے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیے، یہاں تک کہ اپنے بال بچے سب کو چھوڑ دیے. اور کسی کو ریت پر چڑھایا گیا، کسی کو تڑپا کر سولی پر چڑھا دیا گیا. کسی صحابہ کے سامنے ان کی ماں کو شرمناک طریقے، ان کی برہنہ کر کے شرمناک طریقوں سے
शर्मनाक तरीके को शरीक कर दिया गया। इस्लामी भाइयों, आज हम जो सहाबे किराम को गालियां देते हैं, सहाबे किराम को झूठी उल्टी इल्जाम लगाते हैं, ये मुसलमानों हमारी कोताहियां हैं। जब तक हमारा इस्लाम है हम सही सलामत हैं। जो हमारे इस्लाम का खात्मा होगा तो हम भी खात्मा हो जाएंगे। इस्लामी भाइयों, हमें सुधार करने की तौफीक रखना चाहिए। इस्लामी भाइयों, अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि या आलमीन हमें सहाबे किराम के नस्ल कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। अब इनके बाद हफीज़ुर रहमान मोहम्मद इब्राहिम को दावत देता हूँ, मौसूफ़ आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। इनके बाद अफरोज़ आलम हैसियत अली, ये आगे आ जाएँ। अफरोज़ आलम आगे आ जाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने इस सालाना अंजुमन में जो तकरीर लेकर हाजिर हुआ हूँ, मेरा मौज़ूए बयां है अज़मत सहाबा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मेरे भाइयों, प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 23 साल दौर नबूवत में प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 23 साल दौर नबूवत में सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की जो जमात तैयार की थी, वो जमात है जो इस रोए ज़मीन पर सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की जो जमात तैयार की थी, ये वो जमात है जो रोए ज़मीन पर अंबिया कराम के बाद सबसे अफजल लोगों की जमात है। सहाबा कराम का यह मुक़द्दस गिरोह वो गिरोह है जिनका ईमान क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, यानी जिस तरह सहाबा कराम ईमान लाए वैसे ईमान लोगे तभी हिदायत याब होगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, सहाबा कराम वो हस्तियाँ हैं कि अल्लाह ताला ने खुद ऐलान किया है कि वो सहाबा कराम से राज़ी और खुश है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहकर उन्हें हमेशा के लिए अपनी रज़ामंदी का सर्टिफिकेट अता कर दिया। ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुतालिक फरमाते हैं कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुतालिक फरमाते हैं कि खबरदार मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना, क्योंकि तुम अगर उहुद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना खर्च कर डालो तो भी उनके ज़रिया खर्च किए गए एक मुट्ठी या आधा मुट्ठी सदका के बराबर भी नहीं पहुँच सकते। मेरे भाइयों और दोस्तों, सहाबा कराम का पूरी उम्मत पर यह अजीम एहसान है कि उन्होंने दीन की जो इमारत रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की थी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की जो दीन की जो इमारत रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की थी, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की जो जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की थी, अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ को गिरवाने हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक फरमाए, आमीन। इनके बाद अफरोज़ आलम हैसियत अली को दावत देता हूँ कि मौसूफ़ आएँ और अपनी तकरीर की वज़ाहत करें। इनके बाद मोहम्मद तौहीद अब्दुल हकीम ये तैयार रहें। मोहम्मद तौहीद अब्दुल हकीम वो आगे आ जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला
في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت لبکشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے عظمت صحابہ۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں جو صحابہ کرام کی جماعت تیار کی تھی، روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل لوگوں کی جماعت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مقدس گروہ وہ گروہ ہے جن کا ایمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ گے تو ہدایت یاب ہوگے۔ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ صحابہ کرام سے خوش اور راضی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے اپنے رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو خبردار برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تب بھی ان کے ذریعہ ایک مٹھی یا آدھا مٹھی صدقہ کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا پورے امت پر وہ احسان و عظیم ہے کہ انہوں نے پورے دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ پورے امت تک پہنچا دی۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، آج جس دین پر ہم نازاں ہیں اور جو ہمیں وراثت مل گیا ہے، انہی صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہی نہیں، آج جو وراثت مل گیا ہے انہی صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے نہ صرف دین کے خاطر اپنا وطن چھوڑا بلکہ اہل و عیال اور رشتہ داروں کو سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، کسی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، کسی کو تڑپا کے سولی پر چڑھایا گیا، کسی کے سامنے اس کے ماں کو لا کر برہنہ کر کے شرمناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ میرے بھائیوں، کسی نے دین کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی۔ میرے بھائیوں، کسی نے اپنی جان پر لیٹ کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر خود لیٹ گیا۔ انصاری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو صرف پناہ ہی نہیں دی بلکہ ان کو گھر اور کاروبار میں برابر کا حصے دار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، بتلائیے کہ جانساری اور فداکاری کی اس سے بڑھ کر کہیں اور کوئی مثال مل سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں مل سکتی۔ ایک مرتبہ کفار مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی علچ کے حصے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور جب واپس وہ کفار مکہ گیا تو ان سے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے وہ کیسر و کسرا کے درباروں میں وہ ہیبت و عظمت نہیں دیکھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں دیکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو ان کے ساتھی وضو کے بچے پانی کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے تو ان کے لعاب زمین پر گرنے سے پہلے وہ اپنے بدن پر مل لیتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، یہ تھی صحابہ کرام کی دلوں میں محبت رسول۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد محمد توحید عبد الحکیم کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد توحید عبد الحکیم۔ ان کے بعد مصباح الدین نظام الدین یہ تیار رہیں۔ مصباح الدین نظام الدین تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صدر محترم، حاضرین انجمن، آج میں اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، میرا موضوع بیان ہے عظمت صحابہ۔
اسلامی بھائیوں، پیارے رسول جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو جماعت تیار کی تھی، یہ وہ جماعت ہے جو روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل لوگوں کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کا یہ مقدس گروہ وہ گروہ ہے جن کا ایمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ گے تبھی ہدایت یاب ہوگے۔ دینی بھائیوں، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام سے راضی اور خوش ہے۔ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ محمد رسول اللہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خبردار، ان کے متعلق فرمایا خبردار، اگر کسی نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، اگر تم ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو بھی ان کے ذریعہ خرچ کیے گئے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا اس امت پر یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے دین کی جو امانت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی ان کو پوری طرح امت تک پہنچا دی۔ یہی نہیں، آج ہم جس دین پر نازاں ہیں اور جو وراثتاً ہمیں مل گیا ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظیم جان و مال کی عظیم قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ کسی نے صحابہ کرام نے دین کی راہ میں نہ صرف گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، بلکہ اپنے اہل و عیال، رشتہ دار اور مال و دولت سب کو قربان کر دیا۔ کسی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، کسی کو تڑپا کر سولی پر چڑھایا گیا، اور کسی کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر کے شرمناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ کسی نے اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیا اور گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ دی۔ کوئی اپنی جان پر کھیل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر خود لیٹ گیا۔ انصاری صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجر صحابہ کو نہ صرف پناہی دی بلکہ اپنے گھر اور کاروبار میں پورا برابر حصہ دیا۔ ایک مرتبہ کفار مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی ایلچی کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ جب واپس کفار مکہ کے پاس گیا تو ان سے کہا، اللہ کی قسم، میں نے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں ان کی وہ حیبت و عظمت نہیں دیکھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کے اندر دیکھی، کہ وہ وضو کرتے تو ان کے ساتھی ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو پانے کے لیے آپس میں لڑنے لگتے، اور وہ کبھی تھوکتے تو ان کا لعاب زمین پر گرنے سے پہلے ان کے صحابہ ان کو اپنے بدن پر مل لیتے۔ اللہ اکبر! یہ تھا صحابہ کے دلوں میں محبت رسول، یہ تھی ان کے قلوب میں عظمت نبی۔ کتنے گستاخ اور دریدہ دہن ہیں وہ لوگ جو ان پاکیزہ اطوار کے حامل لوگوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان پاکیزہ اطوار کے حامل لوگوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور اتنے مقدس گروہ پر تان و تشنیع کے تیر چھوڑتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام انسان ہونے کے ناطے ان سے کچھ لغزشیں ہوئی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ان مقدس ہستیوں کا احترام فراموش کر بیٹھیں، ان مقدس ہستیوں کا احترام فراموش کر بیٹھے، ان کی عظمت، ان کا مقام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور اس کا عملی ثبوت، یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا عظیم دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔
اے رب ہمیں بھی بخش دے. اور اب میں آخر میں دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ان کے بعد مصباح الدین نظام الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنی تقریر کی وضاحت کریں. اور ان کے بعد محمد ریحان مبارک علی یہ آگے آ جائیں، تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. حاضرین مجلس اور صدائے کرام اور عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی تھی، یہ وہ مقدس گروہ ہے، یہ وہ مقدس گروہ ہے جن کا ایمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ویسے ہی ایمان لاؤ گے تبھی ہدایت یاب ہوگے. صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں صحابہ کرام سے راضی اور خوش ہوں. اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ادا کر دیا ہے. صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار میرے صحابہ کو بلا بھلا نہ کہنا، کیونکہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے ہو، تب بھی ان کے ذریعہ خرچ کیے گئے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی صدقہ کے برابر نہیں پہنچ سکتے. میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا پوری امت پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے دین کی جو امانت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، وہ پوری دائرہ داری اور ایمانداری کے ساتھ ہم امت تک پہنچا دی. یہی نہیں، آج ہم جس دین پر نازا ہے اور جو ہمیں وراثتاً مل گیا ہے، یہ صحابہ کرام کی جان و مال کی عظیم قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. صحابہ کرام نے دین کے خاطر نہ صرف گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، بلکہ اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں، جان و مال کی قربانی دے دی. کسی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، کسی کو تڑپا تڑپا کر سولی پر چڑھایا گیا، کسی کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر کے شرمناک طریقے سے شہید کیا گیا، کسی نے اسلام کے راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی. کوئی اپنے جان پر کھیل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر خود لیٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر خود لیٹ گیا. انصاری صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجر صحابہ کو صرف پناہ ہی نہیں دی بلکہ اپنے گھر اور کاروبار میں برابر حصے دار بنایا. کیا فداکاری اور جانثاری کی اس سے بڑھ کر کہیں کوئی مثال مل سکتی ہے؟ ایک مرتبہ کفار مکہ سے عروہ بن مسعود سقفی عائشی کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. جب وہ کفار مکہ واپس گیا تو ان سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ کی دربار میں وہ ہیبت و عظمت نہیں دیکھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں ان کی دیکھی. وہ وضو کرتے تو ان کے ساتھی ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو پینے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے. وہ کبھی تھوکتے تو ان کا لعاب زمین پر گرنے سے پہلے ان کے صحابی اپنے بدن پر مل لیتے. اللہ اکبر! یہ تھی صحابہ کرام کے دلوں میں محبت رسول، یہ تھی ان کے قلوب میں عظمت نبی. کتنے گستاخ اور دریدہ ذہن ہیں وہ لوگ جو ان پاکیزہ اطوار کے حامل لوگوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اتنے مقدس گروہ پر طعن و تشنیع کے تیر چھوڑتے ہیں.
याद रखिए मेरे भाइयों, सहाबा कराम से इंसान होने के नाते कुछ लग़ज़िशें हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम उनके एहतराम फरामोश कर बैठे। इनके बारे में कोई नाज़ीबा बात कहने से पहले हमें अल्लाह से डरना चाहिए, हमें अल्लाह से डरना चाहिए। और अल्लाह ने अपने कलाम में कितनी बेहतरीन दुआ सिखाई है, रब्बना ग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ऐ रब हमें बख्श दे और हमसे पहले जो लोग ईमान लाए उन्हें भी बख्श दे। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा कराम के सही ताज़ीम व तक़रीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनके बाद मोहम्मद रेहान मुबारक अली को दावत देता हूँ कि मौसूफ़ आएँ और अपनी तकरीर की वजाहत करें। इनके बाद सिराजुद्दीन अब्दुल मुईद तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदर मजलिस, हकम साहिबान, अजीज़ साथियों, आज मैं इस सालाना अंजुमन में जिस मौजू पर लबकुशाई करना चाहता हूँ, मेरा मौज़ू बयां है अज़मत सहाबा। प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 23 साला दौरे नबूवत में सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जो जमात तैयार की थी, ये वो जमात है जो अंबिया कराम के बाद सबसे अफजल लोगों की जमात है। ये सहाबा कराम का ये मुक़द्दस गिरोह वो गिरोह है जिनका ईमान क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, यानी जिस तरह सहाबे कराम ईमान लाए वैसे ईमान लाओगे तभी हिदायत याब होगे। दीनी भाइयों, सहाबे कराम वो हस्तियाँ हैं कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह ऐलान किया है कि वो सहाबे कराम से राज़ी और खुश है। अल्लाह ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कहकर अल्लाह ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कहकर उन्हें अपनी रज़ामंदी का सर्टिफिकेट अता कर दिया। मेरे भाइयों, यह मुक़द्दस गिरोह है कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मुताल्लिक़ फरमाते हैं, खबरदार मेरे सहाबा को बुरा भला न कहना, क्योंकि अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो तो अभी तुम इनके जरिया खर्च किए गए एक मुट्ठी या आधी मुट्ठी सदका के बराबर नहीं पहुंच सकते। मेरे भाइयों, सहाबा कराम का पूरी उम्मत पर यह एहसान अज़ीम है कि उन्होंने दीन की जो अमानत रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की थी, वो पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ उम्मत को पहुंचा दी। यही नहीं, आज हम जिस दीन पर नाज़ा है और जो हमें वरासतन मिल गया है, ये सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन की मालो जाल की अलीम कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। सहाबा कराम ने दीन के लिए ना सिर्फ घर छोड़ा, वतन छोड़ा, बल्कि अपने अहलो अयाल, रिश्तेदारों, मालो दौलत सबको कुर्बान कर दिया। सहाबा कराम ने दीन के खातिर बहुत सारी तकलीफें झेली। किसी को तपती रेत पर लिटा दिया जाता, किसी को तड़पा कर सूली पर चढ़ा दिया जाता, किसी के सामने उसकी माँ को बरहना कर शर्मनाक तरीके से शहीद कर दिया गया। किसी ने इस्लाम की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और घर में किसी ने इस्लाम की राह में अपना सब कुछ दे दिया और घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ी। किसी ने अपनी जान पर खेल कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर खुद लेट गया। अंसार सहाबा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुहाजिर सहाबा को सिर्फ पनाह ही नहीं दी, बल्कि अपने घर और कारोबार में उनको बराबर का हिस्सेदार बना दिया। बतलाइए क्या फिदाकारी और जानसारी की इससे बढ़कर कोई मिसाल मिल सकती है।
लीजिए एक हदीस वाक़या की शक्ल में सुनिए। एक मरतबा कुफ़ार मक्का की तरफ से उर्वा बिन मसऊद तक़फ़ी एलची की हैसियत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। जब वो वापस कुफार मक्का के पास गया तो उनसे कहा, अल्लाह की कसम मैंने कैसर व किस्रा की दरबारों में उनकी वो हैबत व अज़मत नहीं देखी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दिलों में देखी। जब वो वज़ू करते तो उनके साथी उनके वज़ू के बचे हुए पानी को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते, और जब वो कभी थूकते तो उनका लाभ ज़मीन पर गिरने से पहले उनके सहाबा अपने बदन पर मल लेते। अल्लाह अकबर। ये थी सहाबा कराम के दिलों में मोहब्बत रसूल, ये थी उनके क़ुलूब में अज़मत नबी। कितने गुस्ताख और दरेदा जहन है वो लोग जो इन पाकीज़ा अतवार के हामिल लोगों पर कीचड़ उछालते हैं, इतने मुक़द्दस गिरोह पर तान तशनीह के तीर छोड़ते हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, मुमकिन है सहाबा होने के नाते सहाबा कराम से इंसान होने के नाते कुछ लग़ज़िशें हुई हो, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इन मुक़द्दस हस्तियों का एहतराम फरामोश कर बैठे। इनकी अज़मत, इनका मकाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मोहब्बत, इसका अमली सबूत, ये सब हमारे लिए नमूना है। इनके बारे में कोई नासिबा बात कहने से पहले हमें अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने आखिर में दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको सही तादीम सहाबा कराम के सही तादीम व तकरीम करने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनके बाद मोहम्मद आज़म मोहम्मद यूसुफ को दावत देता हूँ कि मौसूफ़ आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। सिराजुद्दीन अब्दुल मईद अभी नहीं आया। इनके बाद मोहम्मद आज़म मोहम्मद यूसुफ तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ। इस्लामी भाइयों और दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो तकरीर पेश करना चाहता हूँ, मेरी मौज़ू बयां है अज़मत सहाबा। प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 23 साला दौरे नबूवत में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की जो जमात तैयार की थी, वो इस रोए ज़मीन पर अंबिया किराम के बाद सबसे अफजल लोगों की जमात थी। सहाबा किराम के मुक़द्दस गिरोह है, वो गिरोह है जिनका ईमान क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना है। अल्लाह ताला सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ, यानी जिस तरह सहाबा किराम ईमान लाए वैसे ही ईमान लाओगे तभी हिदायत याब होगे। सहाबा किराम वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ये ऐलान करता है कि उनसे राज़ी और खुश है। अल्लाह ताला ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन कहकर हमेशा के लिए इन्हें अपना रज़ामंदी का सर्टिफिकेट अदा किया है। मेरे भाइयों, ये मुक़द्दस हस्तियाँ हैं किस दिन के बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खबरदार कोई सहाबा किराम को बुरा भला मत कहना, क्योंकि अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दो तो भी इनके खर्च किए गए एक मुट्ठी आधा मुट्ठी सदका के बराबर भी तुम नहीं पहुँच सकते। सहाबा किराम का वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं। सहाबा किराम का पूरी उम्मत पर एहसान अज़ीम है कि इन्होंने दीन की इमानत रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ें हासिल की थी पूरी दियानतदारी और ईमानदारी के साथ उन तक पहुँचा दी। यही नहीं, आज हम जिस दिन पर नाज़ा है और हमें जो विरासतन मिल गई है, ये सहाबा किराम की रज़ियल्लाहु अन्हुम की माल व जान की अज़ीम कुर्बानियों के बाद हम तक पहुँची है। सहाबा किराम ने दीन के लिए ना सिर्फ घर छोड़ा, वतन छोड़ा, बल्कि अपने बीवी बच्चों माल और दौलत सबको कुर्बान कर दिया और
किसी को तपती रेत पर लिटाया गया, किसी के सामने उसके माँ को बरहमा करके शर्मनाक तरीके से शहीद किया गया, किसी ने इस्लाम की राह में अपना सब कुछ दे दिया, किसी ने अपने जान को परवाह किए बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर खुद लेट गए। अंसारी सहाबा किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुहाजिर सहाबा को पनाह ही नहीं दी बल्कि अपने घर अपने कारोबार में बराबर का हिस्सेदार भी बना दिया, बराबर का हिस्सेदार भी बना दिया। बतलाइए फिदाकारी और जानसारी की इससे बेहतर कोई और मिसाल मिल सकती है। एक मरतबा कुफार मक्का की तरफ से उरवा बिन मसूद सख्त एलची के हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। जब वो वापस कुफार मक्का गया तो उसने उनसे कहा कि अल्लाह की कसम मैंने कैसर किसरा के दरबार में उनकी वो हैबत व अजमत नहीं देखी जो प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दिलों के अंदर मैंने देखी। जब वो वुज़ू करते तो उनके साथी उनके वुज़ू के बचे हुए पानी को पाने के लिए एक दूसरे में लड़ने लगते। जब वो कभी थूकते तो उनके लुआब को जमीन पर गिरने से पहले सहाबा किराम अपने बदन में मल लेते थे। अल्लाह अकबर। ये थी सहाबा किराम के दिलों में नबी की मोहब्बत, उनके क़ुलूब में अजमत नबी। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके बाद मोहम्मद आज़म मोहम्मद यूसुफ़ आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद आज़म मोहम्मद यूसुफ़। और इनके बाद इस बज़्म के आखिरी ख़तीब मोहम्मद मसीहुल हक़ जमात सानिया, ये तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदू। इस्लामी भाइयों और दीगर असातिज़ा किराम, आज की इस सालाना अंजुमन में हमारे लिए जो मौजू मुंतखब किया गया है वो है अज़मत सहाबा। प्यारे भाइयों, प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 23 साला दौर नबूवत में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जो जमात तैयार की थी, ये वो जमात है जो रूए ज़मीन पर अंबिया किराम के बाद सबसे अफजल लोगों की जमात है। सहाबा किराम का यह मुक़द्दस गिरोह वो गिरोह है जिनका ईमान क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदू, यानी जिस तरह सहाबा किराम ईमान लाए वैसे ईमान लाओगे तभी हिदायत याब होगे। मेरे भाइयों, सहाबा कराम वो हस्तियां हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ये ऐलान किया है कि वो सहाबा कराम से राज़ी और खुश है। अल्लाह ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन कहकर उन्हें हमेशा के लिए अपनी रज़ामंदी का सर्टिफिकेट अता कर दिया। यह वो मुक़द्दस हस्तियां हैं जिनके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खबरदार मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना, क्योंकि तुम उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो तो भी उनके जरिया खर्च किए गए एक मुट्ठी या आधी मुट्ठी के बराबर सदका के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। मेरे भाइयों, सहाबा कराम का पूरी उम्मत पर यह एहसान अज़ीम है कि उन्होंने दीन की जो अमानत रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की थी वो पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ उम्मत को पहुंचा दी। यही नहीं, आज हम जिस दीन पर नाज़ा हैं और जो हमें वरासतन मिल गया है वो ये सहाबा किराम के जान और माल की अजीम कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। सहाबा किराम ने दीन के लिए न सिर्फ घर छोड़ा, वतन छोड़ा, बल्कि अपने अहल अयाल, रिश्तेदारों, माल और दौलत सबको कुर्बान कर दिया। किसी को तपती रेत पर लिटाया गया, किसी को तड़पा तड़पा कर सूली पर चढ़ाया गया, किसी के सामने उसकी माँ को बरहना करके शर्मनाक तरीके से शहीद कर दिया गया।
کسی نے اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیا اور گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی۔ کوئی اپنی جان پر کھیل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر خود لیٹ گیا۔ انصاری صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو صرف پناہ ہی نہیں دی بلکہ اپنے گھر اور کاروبار میں ان کو برابر حصہ دار بنا دیا۔ بتلائیے کیا فداکاری اور جانثاری کی اس سے بڑھ کر کہیں کوئی مثال مل سکتی ہے؟ ایک مرتبہ کفار مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی ایلچی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب وہ واپس کفار مکہ کے پاس گیا تو ان سے کہا، اللہ کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں ان کی وہ ہیبت و عظمت نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں دیکھی۔ وہ جب وضو کرتے تو ان کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو پانے کے لیے ان کے صحابہ ایک دوسرے سے لڑنے لگتے۔ وہ جب تھوکتے تو ان کا لعاب زمین پر گرنے سے پہلے ان کے صحابہ اپنے جسم پر مل لیتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس بزم کے آخری خطیب کی حیثیت سے محمد مسیح الحق جماعت ثانیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنی تقریر کی وضاحت کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین انجمن، آج میرا عنوان جو ہے عظمت صحابہ ہے۔ آئیے صحابہ کے شان میں چند اثار بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میرا گھر جلا ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا، میرا گھر جلا ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اگر تم قتل کر ڈالو میرا تم قتل کر ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اگر شان نبوت پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو تلوار اٹھ جائے گی، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ محترم سامعین اکرام، جب شان صحابہ کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں کے اندر وہ معتبر جماعت کی یاد آتی ہے جو دنیا کی بہترین جماعت ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے متعلق قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو تاکہ تم اچھائی بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اور اس آیت کا سب سے پہلا حقدار جو ہے وہ صحابہ کرام ہی ہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تمام امت کے لیے عام بات تھی، میرے بھائیوں، اس کے سب سے پہلے حقدار جو وہ صحابہ کرام ہی تھے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تم معتدل امت ہو۔ اس امت، اللہ رب العالمین نے امت کا اگر کسی کو پہلا لقب دیا ہے تو وہ صحابہ کرام ہی اس کے حقدار ہیں۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے عرب کی سرزمین پر اس وقت کی بات ہے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے کے اندر قتل و غارت گیری
اور بے شمار خداؤں کی عبادتیں اور ان کے اندر ایسے ایسے خرافات موجود تھے، وہ انسانیت کو شرمناک کر دینے والی ان کے اندر عادات تھی۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت کا اعلان کیا، اپنے نبوت کا اعلان کیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیا کے اندر تمہارے لیے اور تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو اسی وقت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس جماعت کو ہم اصحاب رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس جماعت کو اصحاب نبی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اسی کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے میں سب سے زیادہ محنتیں کی، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے اہل و عیال کو یوں ہی چھوڑ دیا اس دین کے خاطر، اس اسلام کے خاطر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ یقین رکھیے اور اساتذہ اکرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام قلوبوں کے اندر، تمام انسانوں کے قلوب کے اندر ڈھونڈا، اس کے اندر نظر دوڑائی تو تمام قلوب کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب سب سے بہترین پایا اور اس کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ اور جناب محمد رسول اللہ کے بعد تمام انسانیت کے قلوب میں اگر ڈھونڈا تو صحابہ کرام کے قلوب کو پایا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ یہی وہ جماعت ہے اور یہ وہی امت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کی بہت ساری فضائلیں ہیں اور مختصر وقت ہے، اس لیے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم جب تک زندہ رہے صحابہ کرام کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حضرات، یہ تھے محمد مسیح الحق جو اس بزم کے آخری خطیب کے حیثیت سے تقریر کر رہے تھے۔ اب قبل اس کے کہ میں اس بزم کے اختتام کا اعلان کروں، میں اس بزم کے صدر جناب شیخ شفیع اللہ صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ موصوف کہ وہ آئیں، تشریف لا کر سامعین کے دل کو مزید مطمئن کریں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ جامعہ اور سامنے عندلیبان جامعہ، بڑی مسرت اور شادمانی کا موقع ہے اور اللہ رب العالمین کا فضل و امتنان ہے کہ اللہ رب العالمین نے سالانہ انعامی مقابلہ کے انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ ہے کوئی نیا پروگرام نہیں بلکہ جامعہ کی نشاطات میں سے ایک نشاط، اور یہ برابر پروگرام جاری اور ساری ہے، اور جامعہ کی شاخ
मदरसा ज़ियाउल उलूम चंदौटा में 2 रोज़ा सालाना तकरीरी इनामी मुकाबला इख्तिताम को पहुँचा। 2 दिन वहाँ रहा बहैसियत हकम 3 नशिस्तों में, और आज ख़ुद अपने जामिया में सदर की हैसियत से मेरे ऊपर निगाह पड़ी और सदर की ज़िम्मेदारी मेरे सर पे डाली गई। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और ये अपने लिए बड़ी सआदत और खुशबख्ती समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और मैं सिर्फ़ आपकी हिम्मत अफ़ज़ाई और हौसला अफ़ज़ाई के लिए कुछ बातें गोशे गुज़ार करना चाहता हूँ। उम्मीद के आने वाले दिनों में अमली जामा पहनाएंगे और अपने अंदर एहसास कमतरी और एहसास कहतरी को निकालेंगे। मेरे अज़ीज़ों, यह दौर मुसाबक़ात और मुकाबलों का है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी हाल ही में खेल कूद में आपने हिस्सा लिया और खेल कूद में अपना जौहर दिखाया जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और ये हम लोगों ने बरमला इकरार किया, एतराफ़ किया कि इस लिबास में खिलाड़ी भी हैं, इस लिबास में आलिमे दीन भी बनने के लायक हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप दीन इस्लाम के पासबान और दीन इस्लाम के सिपाही बनकर दीन इस्लाम की हिफाजत और उसकी आबियारी करेंगे। यह दौर मुसाबक़ात का है और ये कोई नया और नई चीज़ नहीं है, बल्कि अहद रिसालत से ये सिलसिला जारी और सारी है। ख़ुद अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की तारीकी में अपनी ज़ौजे मुतहरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ दौड़ लगाई। दौड़ का मुसाबका रात की तारीकी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जब दौड़ लगाई, उस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कम थी, हल्की फुल्की थी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबकत ले गईं, अल्लाह के वसल्लम को पीछे कर दिया। कुछ दिनों के बाद दोबारा फिर मुसाबका हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। दूसरे मुसाबके में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकत ले गए और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पीछे हो गई, क्योंकि उस वक्त उनका बदन भारी हो गया था, भारी भरकम हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़िही बितिल्का सबका, ये पहले का बदला है। ये तो मुसाबका करना, कराना, इसमें हिस्सा लेना, ये सुन्नत नबवी है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, देख करके अफसोस हुआ कि जामिया है, मरकज़ है और तलबा की तादाद भी एक मोतब्बे है, लेकिन शुरका की तादाद कुल शोबे हिफ्ज़ को शामिल करके 23 शुरका। ऊला अदना ऊला सानिया में क्या इतने ही बच्चे हैं? अदना ऊला सानिया और शोबे तहफ़ीज़ के भी आगे सब मिला करके 23 बच्चे। अभी 1 साल हुआ चरनौटा में मदरसा सानविया लिल बनात, और पहला मुसाबका पहली नशिस्त में ऊला और सानिया की बच्चियां थीं
جس میں 40 بچیاں تھیں۔ 2:45 بجے سے حکم کے فریضہ انجام دینے کے ساتھ ساتھ عصر کے بعد، مغرب کے بعد اور مغرب سے عشاء کا مطلب کہ 8 بجے تک، اتنا ٹف اور اتنا مشکل تھا۔ صرف 5 منٹ اگر موازنہ کریں بچیوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ، اور یہ کوئی کہنے والی کی بات نہیں ہے، میں کلاس میں بھی کہا کرتا ہوں، چونکہ بچیوں سے بھی کا وہ ہے مسابقہ،
حصہ لینے کا عزم اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عالم بعمل بنائے اور ہمیں اور آپ کو زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کرے، اور یہ علم نافع اور ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے شیخ محترم جو ہم سبھی کو نصیحت فرما رہے تھے۔ تو حضرات، قبل اس کے کہ میں اس بزم کے اختتام کا اعلان کروں، یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ کل کی جو نشست ہوگی وہ جماعت ثالثہ اور جماعت رابعہ کی نشست محمد سمیر جماعت رابعہ کے زیر نظامت میں ہوگی، اور ہمیں جو عنوان بزم رحمانی کی طرف سے منتخب کر کے دیا گیا ہے وہ ہے علوم شرعیہ، اہمیت و افادیت۔ اس پر انشاءاللہ کل خطاب ہوگی، اور یہ نشست کل عصر بعد تا مغرب ہوگی۔ کل عصر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہی انجمن ہال میں سب لوگ پہنچ جائیں، اور اسی سے میں اس بزم کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔